کہ وہ حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول ہیں، معتمد رسول ہیں، مستند رسول ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی فضیلتیں ان کے لیے بیان کی وہ سب بدرجہ اتم ان کی ذات میں موجود ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے صرف میں اتنا عرض کروں گا، دنیا میں آج جتنے سلسلے ہیں سب منتہی ہوتے ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں۔ سارے ولیوں کی ولایت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک پہنچتی ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار ساتھیوں میں سے ہیں جب 9 سال کی عمر تھی، پتلی ٹانگیں تھی، میرے آقا پورے مکہ والوں کو بلا رہے تھے، کوئی ہے جو میرے دین کو لے کر چلے گا؟ یہ تنہا علی تھے جو کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ 9 سال کی عمر میں بھی اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے میرے آقا سینے سے لگا کر دعا کرتے ہیں، مولا اس کی ٹانگوں میں تو قوت عطا فرما، اس کے بازوؤں میں تو طاقت عطا فرما۔ میرے آقا کی دعا کا یہ اثر تھا۔ خیبر کی جنگ جب ہو رہی تھی، یہودیوں کی قلعے کے پاس میرے آقا تشریف فرما ہے، 3 دن سے مسلسل جنگ ہوتی رہی۔ رات کے وقت میرے آقا نے اعلان فرمایا تھا کل صبح میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں، اور وہ جھنڈا نیچے کبھی نہیں ہونے دے گا، اور وہ اللہ اس کے ہاتھ میں فتح عطا کرے گا۔ سارے صحابہ اس بشارت کو پانے کے لیے رات بھر انتظار کرتے رہے کہ وہ کون ہوگا۔ صبح جب جمع ہوئے میرے آقا نے پورے مجمع میں دیکھا، پوچھا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے کہا آقا وہ بیمار ہیں، آشوب چشم ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، بخار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلا لاؤ ان کو بخار کے حالت میں بھی۔ ارے خیبر کے جنگ کے موقع پر بخار زدہ آشوب چشم والے مولا کائنات کو بلایا گیا۔ حضور پاک نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں کے بیچ میں لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار کے عالم میں ہیں، جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی آگے بڑھو، اللہ تمہارے ہاتھ میں فتح رکھا ہے۔ اور پھر آج تک تاریخ اٹھا کر کے دیکھنا، خیبر کی شکست ایسی ہے کہ آج بھی لندن کے یہودی پروٹسٹ کرتے ہوئے اگر کوئی بینر اٹھاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں وہ خیبر لاسٹ مار تھی ہمارے اوپر، خیبر لاسٹ مار تھی۔ میں نے ابھی 2 سال پہلے دیکھا بینر میں لاسٹ ہمارے اوپر مار، یعنی مار پڑی تھی خیبر میں۔ اچھا لاسٹ مار پڑی تھی یہ تو تم پروٹسٹ کر رہے ہو، لیکن میں نے اس سے نتیجہ یہ نکالا مار ایسی تھی کہ 1400 سال تک بھی یاد ہے، مار ایسی تھی کہ 1400 سال تک بھی یاد ہے۔ وہ کس کی مار تھی؟ وہ حیدر کرار کی مار تھی۔ خیبر کا قلعہ فتح کیا اور پھاٹک کو توڑا اور صرف ایک بازو سے اٹھا کر 16 گز آگے پھینکا۔ جانتے ہیں اس وقت صحابہ کہتے ہیں ہم 40 لوگ مل کر کے وہ دروازہ نہیں اٹھا پاتے تھے، حضرت علی نے تنہا ایک ہاتھ سے اٹھا کر پیش کیا۔ عزیزان گرامی، وہ حیدر کرار شیر خدا علی مرتضی داماد رسول، ان کی پوری زندگی پڑھو گے تو جتنی بزدلی دلوں کے اندر آتی ہے وہ سب نکل جائے گی۔ میں کہتا ہوں جتنے جبان ہیں، مجنون ہیں، پاگل ہیں، بزدل ہیں، ڈرتے ہیں، وہ ایک بار مولا کائنات کا نام لے کر کے تو دیکھیں۔ اور وظیفہ بھی دے کر کے جاتا ہوں، ڈر زیادہ لگتا ہے تو یوں کہو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس سے جذبے جوان ہوتے ہیں، دل مضبوط ہوتا ہے، بازوؤں میں طاقت آتی ہے۔ اس لیے کہ شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ہم نے دیکھا ہے، تاریخ میں یہ بتایا گیا ہے کسی بھی جنگ میں آپ قدم پیچھے نہیں لیتے تھے۔ بڑے بڑے مرحب کو وہاں پر آپ نے اپنی ایک تلوار سے مارا تھا، 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اور اس وقت آپ نے یہ کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کا نام ہی اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنگل کا وہ شیر جس کی دہشت سے لوگ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ حیدر کا نام لفظ کا مطلب ہی یہ ہے، اور حضرت علی کہتے ہیں میری ماں نے بچپن میں ہی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، بڑے ہونے کے بعد میرے آقا نے ان کو اسد اللہ الغالب کہا ہے، غالب آنے والا اللہ کا شیر ہے، اور اللہ کا شیر ہم اسی کی تربت انور سے فیض لیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ مولا آج ہمارے جوانوں میں بازو حیدری عطا فرما، قوت حیدری عطا فرما۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے قدموں کا واسطہ بزدلی ہمارے دلوں سے دور فرما دے۔ ہم سب کو مولا عزت و امان عطا فرما، طاقت و قوت کی زندگی عطا فرما۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شیر مرداں، شیر یزداں،
قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔